جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ کامل انسان کی نشانیاں: پہلی، مصیبت کے وقت شکوہ نہ کرنا۔ دوسری، اپنی تکلیف سب کو نہ بتانا۔ تیسری، اپنی تعریف خود نہ کرنا۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے ذائقہ دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ فرمان محمد مصطفیٰ۔ صدقہ: بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اپنے بیٹے، بیوی، خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یا اللہ پناہ دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو جائے، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے نماز عشاء قضا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ 3 قسم کے لوگوں سے نبی نے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا: پہلا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا۔ دوسرا، اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا۔ اور تیسرا، ہمارے علماء کی قدر نہ کی تو وہ ہم سے نہیں ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ: میری امت کے رحم دل لوگوں سے اپنی مرادیں مانگو، ان کے قریب رہا کرو کیونکہ میری رحمت انہی میں ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ: قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے۔ پہلی، وہ آنکھ جو اللہ کریم کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی۔ دوسری، وہ آنکھ جو راہ خدا میں راتوں کو جاگتی رہی۔ تیسری، وہ آنکھ جس نے خوف خدا کے باعث مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لیکن ہم سب کے ضمیر مرے ہوئے ہیں، کیونکہ حق بات دیکھ کر ہم اسے حق نہیں کہتے، اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور بری بات دیکھ کر ہم اسے برا نہیں کہتے۔ یہی وہ نشانی ہے جسے کہتے ہیں کہ ضمیر مر چکا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وہ وقت بدل جائے گا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی ماں ہوتی ہے۔ قبول کر لینا چاہیے دوست کا ہدیہ چاہے وہ حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ حضرت علی کہ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ اے معجزات کرنے والے رحمان، میرے نازک وقت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے مایوس دل کی صدا سن لے، میرے معبود میری مدد فرما دے۔ آمین۔
مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ سے ایک کن چاہیے میری تمام دعاؤں کے لیے۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ خاموش رہنا بہتر ہے، اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔ شکریہ۔